پھر یہ کہ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. حمام کسے کہتے ہیں؟ باتھ روم جہاں غسل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین مسجد ہے، یعنی آپ سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، سب جگہ نماز پڑھنا جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کے حوالے سے بات کی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی چیپٹر میں یہ حدیث آنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے حمام میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. باقی یہ ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا. مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ. جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ بنانا بھی منع ہوئی. ٹھیک ہے جی، یعنی قبرستان میں بھی کسی قسم کی کوئی مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اسی بات پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب تھے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مساجد بنا لیا. وہاں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں. تو قبرستان میں نماز پڑھنا الاؤڈ ہی نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی کسی قبر کو مسجد بنا دے تو یہ بھی الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہے، مقبرہ بنا کے اور اس کو درگاہ بنا دے اور وہاں آ کر پھر بہت سارے شرک کرے. ایکچولی اس سے جو ہے وہ شرک کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس چیز کو منع ہی کر دیا گیا. پھر یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے. پھر یہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں عظمت والے اللہ اور اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. پھر یہ کہ مسجد سے نکلنے کی دعا. سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے تو باقاعدہ آپ کی ایک سنت ملتی ہے، اور اس کا ذکر بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھتے. یعنی جیسے ہی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں تو سیدھا پاؤں پہلے رکھا پھر الٹا پاؤں، اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالا اور پھر سیدھا پاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر جو یہ عمل کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے. یہ جو اس ٹاپک کے شروع میں بات ہوئی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کہنا چاہیے، یہ پوری ترتیب ایک اور حدیث میں ملتی ہے. ایکچولی یہ جو درود و سلام بھیجنا ہے باقاعدہ اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا ترتیب ہوگی یہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے.
حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. اچھا، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی روایت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، سلامتی اللہ کے رسول پر. یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، سلامتی ہو اللہ کے رسول پر. یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بہت آسان ہے. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، والسلام علی رسول اللہ. پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو رحمت کا سوال کرنا ہے، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. اور جب آپ مسجد سے نکل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ. اگر آپ اس طرح سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے نکل رہے ہوں تو وافتح لی ابواب فضلک. یاد رہے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ بسم اللہ. دوسری چیز والسلام علی رسول اللہ. پڑھیے والسلام علی رسول اللہ. تیسری چیز اللہم اغفر لی ذنوبی. ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. پھر آخر میں کیا کرنا ہے؟ وافتح لی ابواب رحمتک اور وافتح لی ابواب فضلک. وافتح لی کھول دے میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتک اپنی رحمت کے. واضح؟ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایکچولی 2 لوگ تھے جو کہ طائف کے رہنے والے تھے. مسجد نبوی میں کھڑے تھے اور کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے اور ان کی آوازیں کافی اونچی ہو رہی تھیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے تو پہلا سوال کیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے. کہا اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا، تمہیں کوڑے لگواتا، کیونکہ تمہارے اندر یہ ایتھکس نہیں ہے کہ تم مسجد نبوی میں کھڑے ہو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ مدینہ میں جو لوگ رہنے والے تھے اور اسپیشلی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ سے گزرنے والے جو اصحاب تھے، ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ بات سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو تمہاری آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہوں، اور نہ تم اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں بات کرتے ہو. نہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلا سکتے ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ایسے بات کر سکتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ڈیل کرتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی تمہارے سارے نیک اعمال تمہارے نامہ اعمال سے دھل جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی آپ کا خزانہ کوئی لوٹ جائے اور آپ کو اس کا شعور بھی نہ ہو تو آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے. ویسے بھی یہ کوئی تمیز نہیں کہ اونچی اونچی آوازیں دے کر کسی کو بلایا جائے. آپ دیکھیں مسجد نبوی میں لوگ کس طریقے سے ریاض الجنہ پر جانے کے لیے دھکم پیل کرتے ہیں. وہ کتنا شور مچاتے ہیں. کہاں جانا ہے ان کو؟ ریاض الجنہ پر. کیوں جانا ہے؟ وہاں جا کر ہم بس 2 رکعت نماز پڑھ لیں. لیکن جانا اس طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے.
اتنا ڈر لگتا ہے کہ قدموں کی آواز بھی زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اب ہم فزیکلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جسد مبارک قبر میں موجود ہے. اس وقت جو کیفیات طاری ہوتی ہے نا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا شور ہوتا ہے. اچھا وہاں جب شور ہو رہا ہوتا ہے نا تو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم فوراً یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور ہم وہاں کھڑے ہوں. کیونکہ پرسنلی میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا الحمدللہ. لاسٹ ٹائم جب میں عمرے پہ گئی تھی تو وہ رمضان المبارک تھا، اور وہاں پر خواتین کے لیے صبح کا ٹائم فکس کیا گیا تھا جب ریاض الجنہ کو کھولا جاتا تھا ان کے لیے. اتنا رش تھا وہاں پر خواتین کا، اور اتنا شور ہو رہا تھا مسجد نبی میں. میں ایک سائڈ پہ کھڑی تھی تو میں نے کہا کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا ایسے ہی جا سکتے ہیں ریاض الجنہ. تو میں نے کہا میں تو اس طرح سے نہیں جا سکتی ہوں، میں کسی کو پش کروں، دھکا دوں اور میں وہاں ریاض الجنہ پر جاؤں تو کیسے ممکن ہے یہ؟ کہا جانا تو ایسے ہی پڑے گا ورنہ پھر آپ نہیں جا سکتے. آپ یقین نہیں کریں گے مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، میں پلٹ گئی وہاں سے کہ میں ایسا ریاض الجنہ پر نہیں جا سکتی. یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو. اور مجھے اس وقت یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں زیادہ دیر کھڑی بھی رہی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ایک تو مسجد، اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک چند قدموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اس میں موجود ہے. اور مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ بس میں نکل جاؤں یہاں سے. 2 رکعت نماز میں نے کسی جگہ پڑھی مسجد نبی میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو میرے آثار ریاض الجنہ پر بھی ڈال دے، کیونکہ میں اس طرح سے نہیں جا سکتی. حالانکہ لائن بنا کر ہر کوئی سکون سے وہاں پر جا سکتا ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے جب دروازہ کھلتا ہے لوگ بھاگتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے لیے جگہ بناتے ہیں. اس کے لیے کسی کو دھکا دیا، کسی کو اونچی آواز میں کچھ بولا، ایون دھکا بھی کیسا دیا، اس بندے کو گرا دیا. پتہ نہیں کون سی عبادتیں ہم پھر کرتے ہیں. ہم مسلمان ایکچولی بھیڑ بن چکے ہیں، ہمارے اندر ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں بس اپنا حق چاہیے کہ میں اتنا خرچہ کر کے مسجد نبوی آئی ہوں اور میں ریاض الجنہ نہ جاؤں. واقعی یہ بات میرے دل میں بھی آئی تھی کہ میں اتنا دور سے آئی ہوں اتنے پیسے خرچ کر کے، اور میں ریاض الجنہ پر نہ جاؤں. آتی ہے نا یہ فیلنگز، ہر بندے کے اندر آتی. لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کمپرومائز کتنا بڑا ہے اس کے لیے، تو پھر انسان پلٹ جاتا ہے. اور اللہ کا ڈر جب ہمارے دل میں ہوتا ہے نا تو پھر ہم یہ بدتمیزیاں نہیں کر سکتے. ویسے بھی آپ دیکھیں کسی بڑے کو آپ چیخ چیخ کے بلائیں یا کسی بڑے کی موجودگی میں آپ اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کریں، مناسب ہے کیا؟ یہ عام اخلاق کی میں بات کر رہی ہوں. یہاں بات ہو رہی ہے مسجد نبوی کی یا پھر مساجد کی، کیونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں جتنی بھی مسجدیں ہیں. اور پھر اسپیشل مسجد جس میں حرم ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، اور بس اسپیشل مسجدیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. آپ مسجد نبوی جائیں نا تو آپ کو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے. اور باقاعدہ جب آپ وہ چبوترا دیکھتے ہیں جہاں پہ اصحاب صفا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے تو آپ کی فیلنگز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں. لیکن محسوس کرنے والے پر ہے، جو محسوس نہ کرے. ابھی ریسنٹ ایک کیس ہوا، جو بھی ایشوز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی سیاسی مسئلے چل رہے ہیں، لیکن اس کا آپ امپیکٹ تو دیکھیے کہ کہاں آ رہا ہے. مسجد نبوی میں. اور اس کے فوراً بعد ہی امام مسجد نبوی نے انہی آیتوں کی تلاوت کی. وہ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے قرآن کے ذریعے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری آوازیں بلند نہ ہو جائیں. لیکن کسی کو قرآن سمجھ آئے گا تو وہ اس تربیہ کو لے گا نا. قرآن ہی سمجھ نہیں آتا اور بس پہنچ گئے ہیں مسجد نبوی
نہ کوئی تربیت لی ہے، نہ ایٹیکیٹس پتہ ہیں، نہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہیں، کچھ نہیں پتا. پھر آپ کو پتا ہے نا کہ عید تک کے لیے روزہ مبارک کو بند کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سزا دی حکومت نے کہ کوئی نہیں جائے، محروم ہو گئے نا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو وزٹ کرنا. جو لوگ گئے ہیں میری اس بات سے تائید کریں گے، تصدیق کریں گے کہ واقعی فیلنگز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وی آر ویری کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی. الحمدللہ اللہ ہمیں نصیب کرے وہاں بار بار جانا، اور ہمیں وہ ادب اور آداب بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ضروری نہیں اب ہر چیز کو حاصل کر سکیں، ضروری نہیں. میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہے، اور وہ اصول میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کام بھی آئے. بہت سارے ایسے نیک کام ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ آپ کریں، لیکن آپ نہیں کر پاتے. آپ کی نیتوں میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اس عمل کو، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اگر نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو آپ کی نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. کہ بہت سے ایسے نیک کام ہوتے ہیں جس کو بذات خود انسان کو کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر اس کام کو نہیں کرتا، کیونکہ اگر کرے گا تو بہت سارے کمپرومائزز اس کو کرنے پڑیں گے. اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں حج کا فارم بھر دیتے ہیں، احرام پہن لیتے ہیں، پلین میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی. اللہ کیسے اٹھائے گا ان کو کل؟ کسی کو پتا؟ آپ کو پتا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا وہ احرام کی حالت میں. سبحان اللہ. حج نہیں کیا اس نے، وہ تو صرف ابھی پلین میں بیٹھا تھا، سواری میں بیٹھا تھا، ابھی تو سفر باقی تھا، ابھی تو پورا حج باقی تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب میں واپس جا رہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، ایکچولی وہ فیلنگز مجھے آج بھی یاد ہے. جب میں جا رہی تھی تو میں بہت بوجھل قدموں کے ساتھ جا رہی تھی کہ میں اتنا دور سفر کر کے آئی ہوں، پتہ نہیں دوبارہ میرا آنا ہوگا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اب تک میں نہیں گئی کہ میں ریاض الجنہ دوبارہ جا سکوں گی نہیں جا سکوں گی. جنت کا وہ ٹکڑا جس کے بارے میں حدیثیں پڑھا چکی ہوں کئی بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، وہ کل قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا. تو جو تھا کہ میں بغیر وزٹ کیے جا رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے چھوڑ دیا اس کو، کہ جو چیز آپ نے مجھے سکھائی ہے میں یہاں وہ چیز ہی کر سکتی ہوں نا. اس کے برعکس عمل کروں گی تو میرا ریاض الجنہ پر جا کر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ کو ریاض الجنہ پر جا کر نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے تو پوری کی پوری مسجد جہاں آپ نماز پڑھیں، پچھلی کلاس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ مسجد نبی میں آپ نماز پڑھیں آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. وہ تو کہیں پر بھی پڑھ لیں آپ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے جو ڈانٹا نا وہ اسی لیے ڈانٹا کہ مدینہ والوں کی بڑی اسٹرکٹ تربیہ ہو گئی تھی اس حوالے سے، اور اسٹرکٹ تربیہ کے بعد بھی اگر وہ یہ مسٹیک کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کس کے مستحق ہیں؟ سزا کے مستحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اچھا ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام موجود ہوتے تھے تو اتنی چھوٹی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ سنائی نہیں دیتا تھا. اس کی مثال آپ کو سورۃ المجادلہ میں ملے گی. ایک خاتون آئی تھی اپنے ہسبینڈ کا مسئلہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اتنی چھوٹی آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی کہ حضرت عائشہ حجرے میں موجود تھیں، وہ نہیں سن سکی اس عورت کی بات کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لیا جو بھی وہ مسئلہ لے کر آئی تھی. تو جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس خاتون کا والیوم کتنا چھوٹا تھا، کیونکہ وہ کس کے سامنے بات کر رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہی تھی. حالانکہ کافی ایموشنلی ڈسٹرب تھی وہ اس وقت، تو وائس بڑی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس ادب کو جانتی تھی کہ وہ کھڑی کس کے سامنے ہے. آج نہ تو ہمارے بچے یہ ایٹیکیٹس جانتے ہیں کیونکہ ہم سمجھاتے ہی نہیں نا ان کو کہ بڑوں کے سامنے آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو کوئی بھی ایشو ہے.
آپ کا والیوم کم ہونا چاہیے، آپ کی وائس پچ نیچے ہونی چاہیے. لوگ مسجدوں میں بلا رہے ہیں زور زور سے، چیخ چیخ کے، بھائی ادھر آ جاؤ، یہ کر لو، چیختے ہیں چلاتے ہیں. مینجمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں، طریقہ کار تو نہیں ہے، ویسے بھی ایٹیکیٹس نہیں ہے. پھر یہ کہ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دیتا اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطی پر ان کی سخت تربیت کی جا سکتی ہے، ان کو اسٹرکٹلی ڈانٹا جا سکتا ہے، ان کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتے اسٹوڈنٹس اور ایک ہوتے لسنرس. لسنرس کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اگر ٹیسٹ نہیں دیتے، آپ اگر چھٹی کرتے ہیں تو ہم آپ کو آبویسلی اسٹرکٹلی پوچھتے ہیں، اور پوچھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو تربیت سے گزارے، اور تربیت سے گزرنے کا کمٹمنٹ آپ نے خود ہی کیا ہے. عام لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوتا جیسا معاملہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس بات پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ تو اور سافٹنس ہونی چاہیے کیونکہ ہم تو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اس حدیث سے آپ کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا دیگر مساجد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجالس ہوں، جہاں پر آپ کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، کوئی دروس ہوں جہاں آپ کا نام لیا جا رہا ہو، تو ادب کے ساتھ معاملہ کیا جائے. آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے، جیسے آپ کی محبت ہم پر لازم ہے، ویسے ہی آپ کا احترام بھی ہم پر لازم ہے، کمپلسری، ورنہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو نہ جانتے ہوں وہ دین کا حصہ نہیں پا سکتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، پہلا احترام کیا ہے کہ آپ بھی ان پر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. تو جب کبھی آپ کا جانا ہو انشاءاللہ بیت اللہ یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے وہاں پر وہ دن گزارنے ہیں. کوئی بھی کلیم اپنے اوپر لے کر نہیں آنا ہے. بے شک آپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ممکن ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکیں، ممکن ہے کہ آپ ریاض الجنہ پر جا کر وزٹ نہ کر سکیں، ممکن ہے، کوئی بات نہیں. اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت دے دی کہ آپ حرم پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت دے دی کہ آپ مسجد نبوی پہنچ گئے، تو بس پھر اسی پر ہی آپ اللہ کا شکر ادا کر لیجئے گا. کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی دھکم پیل نہیں کرنی، کچھ نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں. پھر یہ کہ بہت سارے لوگ مسجد میں جاتے ہیں دیر سے اور چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھیں. ایک روایت آتی ہے جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ میسر آ جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں 3 آدمی آئے. 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چلے آئے. ان میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا. دوسرے کو جگہ نہ ملی، وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھا. اور تیسرا تو باہر ہی سے پیٹھ موڑ کر چلا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھا رہے تھے، جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم سے ان 3 آدمیوں کا حال بیان کرتا ہوں. ان میں سے ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرے نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے بھی جگہ دے دی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں گھسنا نہیں چاہتے. اور تیسرے نے اللہ کی طرف سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آبزرویشن تھی وہ ایکٹیو تھی. 3 لوگ آئے، وہ کس طرح سے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی ان پر بھی فوکس تھے. آپ نے پھر ان تینوں کو ڈسکس کیا اور اس سے سکھایا کہ آپ کو اگر مسجد میں کہیں جگہ مل جاتی ہے، آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی خالی جگہ ہے، تو آپ بیٹھ جائیے، جہاں آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ دیر سے آئے ہیں، پہلی صف میں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے تو آپ بیٹھیں، لیکن اس کے لیے آپ
اس طرح سے نہ اپنے آپ کو بٹھائیں کہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ تکلیف میں آ جائیں. جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اس میں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ کہاں آپ لوگوں کو پھلانگ پھلانگ کے جائیں گے، اور بس یہ بھی ایک مشکل کام ہے، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، جہاں آپ کو جگہ ملی بے شک پیچھے آپ بیٹھ گئے تو آپ نے بھی اس مجلس میں اپنا حصہ بنا لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جگہ نہیں ملتی تو چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں، یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انہوں نے منہ موڑا تو پھر اللہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا. تو یہاں اس حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ میسر آئے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. آپ کو اللہ اچھی جگہ دے دے تو الحمدللہ، اور اگر اچھی جگہ نہ ہو تو آپ ایڈجسٹمنٹ سیکھیے. ایکچولی ہم ایڈجسٹ کرنا نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ ایڈجسٹ کرنا جانتا ہو، وہ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کر لے. کامیاب ہوتا ہے وہ شخص. اب آپ دیکھیے جو لاسٹ والا شخص تھا نا، جو آخر میں چلا گیا، اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا، اس نے جانا پسند کیا. پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کام سے اٹھ جائے تو پھر اس کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو ایسی سچویشن میں کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جائے پھر واپس پلٹ آئے تو اس جگہ پر بیٹھنے کا وہی زیادہ حقدار ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صفوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وضو کی حاجت پیش آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بس ابھی آئے وضو کر کے، تو لوگ جو ہے وہ ان کی جگہ کو فل کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ واپس آئے اور اپنی جگہ کا تقاضا کرے تو کیا کہتے ہیں، آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ اب تو یہ بھر گئی، اب آپ پیچھے جاؤ. حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں ان کی ایفرٹس کیا ہوتی ہیں اس صف کو پانے کے لیے؟ وہ جلدی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے گھروں سے جلدی نکلتے ہیں، اپنے آپ کو اور زیادہ مینج کرتے ہیں. پھر کسی حاجت کے سبب ان کو اٹھنا پڑ جائے تو کیا مطلب ہے؟ جو بعد میں آیا وہ بیٹھ جائے گا؟ یعنی آپ نے اس شخص کے ایفرٹس کو نظر انداز کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے ناقدری نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں حدیث کے ذریعے کہ وہ شخص آئے اور کہے یہ میری جگہ تھی تو خالی کر دیں، آپ سوری کے ساتھ اٹھیں، ہمیں پتا نہیں تھا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ خالی نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں کون شخص بیٹھا تھا، تو آپ سوری کہہ کر اٹھیں کہ سوری مجھے پتا نہیں تھا، یہ آپ کی جگہ ہے، تو آپ بیٹھ جائیں. آس پاس والے لوگوں سے تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، کیونکہ ہم تو پھر وہاں پر پوری تفتیش کرتے ہیں نا. اور اگر آس پاس کے لوگ کہتے نہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتا، تو کہا نہیں یہ تو کہہ رہی ہیں آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تب مسجد کا ماحول خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا ہے اگر آپ حق پر بھی ہیں کسی بات پر اور مسجد میں آپ کی حق بات کہنے سے فتنہ ہو سکتا ہے تو بھی آپ کو الاؤڈ نہیں، آپ مفسد ہی کہلائیں گے. کیونکہ مسجد میں کسی بھی قسم کا فتنہ آپ نہیں کر سکتے، وہاں کے ماحول کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد امن کی جگہ ہیں، عبادت کی جگہ ہیں. وہاں پر آپ کو اس طریقے کی باتیں سوٹ نہیں کرتی. ویسے تو یہ باتیں کسی جگہ پر بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن obviously کچھ جگہیں زیادہ ادب اور آداب کا تقاضا کرتی ہیں، لائک مسجد. اب وہاں بیٹھ کے بحث کریں، اچھا میں بھی آ گئی تھی، میں بھی بیٹھ گئی تھی، آپ ایسا کریں آپ پیچھے چلی جائیں، میں نہیں اٹھ رہی یہاں سے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہوا. اس میں کچھ اضافی باتیں بھی شامل کی گئیں جو آپ کی کتاب میں نہیں تھیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے عمل کو سنوار سکیں. جتنا میں نے پڑھایا ہے یہ واضح ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ دعائیں آپ کو یاد کرنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جو بک میں ہے وہ بھی، اور میں نے جو الگ سے حدیث بتائی وہ بھی.
تو آج ہم اپنی کلاس کو یہیں تک رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اوقات نماز کا چیپٹر ہم پڑھیں گے، جو کہ بہت اہم چیپٹر ہے، اور اس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ نماز کا صحیح وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.